اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب؟ سوری آئی ایم لیٹ، بٹ رمضان شریف ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اچھا جی، پڑھتے ہیں جی۔ آج ہے ہمارا لیکچر نمبر 4۔ لیکچر نمبر 4 میں ہے اوبیڈینس آف پروفٹس اینڈ ایگزیکیوٹیو اتھارٹی۔ وہی ڈیفینیشن آف اوبیڈینس، اطاعت کی تعریف کیا ہے، جیسے کہ ہم پہلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اوبے اللہ اینڈ ہز پروفٹ اینڈ اوائڈنگ دا ورک وچ ہی ہیز فوربڈن، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور اس کام سے گریز کرنا جس سے اس نے منع فرمایا ہے۔ آگے دس از ناٹ امپورٹنٹ، یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنے والا تھا، سو میں نے اس کو کٹ کر دیا۔ جو چیز میں کاٹ دوں اس کو بس نہ، یعنی اس کو سمجھو کہ یہ نہیں ضروری، ٹھیک ہے۔ آگے ہے دا قرآن سیز، قرآن پاک میں کہا جاتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں پس اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا تمہیں حکم دے دیا ہے بس اسے کر ڈالو، اور جس سے اس نے منع فرمایا ہے اس سے منع ہو جاؤ۔ Whatever the Prophet enjoys you accept, and whatever he forbids you avoid. جس سے اس نے منع کیا اس سے avoid کرو۔ It is better, okay؟ آگے چلتے ہیں جی۔ The Jew have been split into 71 sects. 71 فرقوں میں یہودیوں کو تقسیم کیا گیا۔ The Christian into 72 sects. 72 فرقوں میں عیسائیوں کو تقسیم کیا گیا۔ And the Muslims will be split up into 73 sects. 73 فرقوں میں مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا۔ سب سے زیادہ فرقے مسلمانوں کے ہیں۔ In this connection, it may be mentioned that in Arabian usage, the number 70 very often stands for many. عربین جو ہیں 17 کو آفر یوزز arithmetical figures سمجھتے ہیں۔ آگے ہے so the prophet abusively intended to say that the sects and divisions among the Muslims would be very many. یعنی جو فرقے ہوں گے وہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہوں گے، even more than those among the Jew and Christians. عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی زیادہ مسلمانوں کے فرقے ہوں گے، یہ کہا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ سب سے زیادہ فرقے جو ہیں مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 73 جو ہیں یہ مسلمانوں کے ہیں، سب سے زیادہ ہیں۔ آگے ہے اینڈ ہی ایڈڈ، مزید کہا گیا ہے فلا وربک لا یؤمنون، پس تمہارے رب کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتے، حتی یہاں تک کہ یحکموا کا فیصلہ نہیں پا لیتے، فیما شجری بینہم، جب ان میں کوئی جھگڑا ہو جائے، ثم پھر لا یجدوا، نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے آپ میں، حرجن، کوئی تنگی، مما قضیت، ویسلموا تسلیما۔ اس آیات میں کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے رب کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتے، جب ان میں کوئی جھگڑا لاحق ہو جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مان لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اسے نہ مان لیں اور اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ آگے اس کی یہ ہے انگلش میں ٹرانسلیٹ نے بائی دا سسٹینر they do not attain to faith until they make the Muhammad a judge of what is disputed between them. یہ میں نے آپ لوگوں کو اوپر بتا دیا ہے۔ آگے ہے اینڈ کل کہہ دو ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، بخش دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہ، واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، بڑا غفور الرحیم ہے۔ کل کہہ دو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلُّوا، پس اگر منہ پھیرو، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لا یحب الکافرین، کافروں سے محبت کرنے والا نہیں۔
او محمد سے کہتے ہیں کہ او محمد کہہ دو ان لوگوں سے اف یو لو گاڈ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فالو می تو میری پیروی کرو. گاڈ ول لو یو اللہ تم سے محبت کرے گا اینڈ فارگیو یو آر یور سنس اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اینڈ گاڈ از فارگیونگ dispenser of grace. Say obey God and absolute. But if they turn away اگر منہ پھیریں گے behold God love not the unbelievers اور اللہ کافروں سے محبت کرنے والا نہیں. The sunnah of the prophet is there next to the Quran. سنت قرآن کے ساتھ ہی ہے. The second source of Islamic law of social and personal behavior. یعنی کہا جا رہا ہے ذاتی طرز عمل کے اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ جو ہے وہ سنت ہے. In fact, we must regard the Sunnah as the only valid explanation Quranic teachings. ہمیں سنت کو قرآنی تعلیمات کی واحد صحیح واضح وضاحت سمجھنا چاہیے. یعنی ہمیں قرآن پاک کی جو وضاحت ہے وہ صحیح سنت سے ملتی ہے. In fact, we must regard the Sunnah as the only valid explanations of Quranic teachings. Many verses of the Holy Quran have an allegorical meaning. یعنی کہ مختلف قرآن مجید کی بہت ساری آیات کا ایک ممتنی معنی ہے and could be understood in different ways اور مختلف طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے unless there was some defined system of interpretation. جب تک کہ تعبیر کا کوئی قطعی نظام یعنی جیسا کہ ہمیں قرآن پاک میں حکم آیا یعنی تم نماز پڑھو لیکن کس طرح پڑھنی ہے یہ ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے. And there are further more items of practical importance not explicitly deal within Quran. وہی بات کہ ہمیں پریکٹیکل کس طرح کرنا ہے, کس طرح ہمیں جو قرآن میں حکم آیا ہے اسے کس طرح کرنا ہے یہ ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہوا؟ اس کو چھوڑ دو, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آگے ہے the slogan نعرہ we so often hear in our days. اکثر دنوں میں ہم یہ نعرہ سنتے ہیں let us go back to the Quran. آؤ قرآن کی طرف پلٹ جائیں. but let us not be slavish followers of the sunnah. لیکن ہم سنت کے پیروکار نہیں بنتے. merely betrays and ignorance of Islam. یہ محض اسلام سے لا علمی کا مظاہرہ ہے. those who speak so resemble a man who wishes to enter a place but does not wish to imply the genuine key which alone is fit to open the door. اسلام میں کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک محل میں داخل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس محل میں داخل ہو جائیں گے تو ہم کبھی کہیں چلے جائیں گے, کبھی کہیں چلے جائیں گے, کبھی کہیں چلے جائیں گے. لیکن اگر ہم ایک یہ سمجھانے کے لیے ہے, دیکھیں اگر ہم سنت پہ پیروی کریں گے نا تو ہم صحیح راستے پہ چلیں گے, بالکل سیدھا جائیں گے. لیکن اگر ہم سنت پہ پیروی نہیں کریں گے اور ہم بولیں گے کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور ہم کسی محل میں داخل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, دروازے کھلے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہم نے کہاں جانا ہے, تو ہم اس میں داخل ہو جاتے ہیں, چلتے ہی جاتے ہیں, تو بہت سارے راستے ایسے آ جائیں گے کہ ہم اس میں پھنس جائیں گے اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. لیکن اگر ہم سنت پہ پیروی کریں گے, سنت, تو ہم بالکل سیدھے اور صحیح راستے پہ چلیں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ قرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن کو مختلف طریقوں سے سمجھیں گے. قرآن میں کہا جاتا ہے کوئی کچھ طرح سمجھتا ہے, کوئی کچھ طرح سے سمجھتا ہے, لیکن سنت بالکل صحیح ہے. سنت میں صحیح حکم دے دیا گیا ہے کرنے کا, کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. آگے ہے and so we come to the very important question as to the authenticity of the sources. ہم ایک اہم سوال کی طرف آتے ہیں جو ذرائع صداقت ہے which reveal the life and the saying of the prophet to us. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اقوال کو ظاہر کرتی ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے. These sources are the hadith. یہ حدیث مبارکہ ہے. The traditions of the sayings and actions of the Holy Prophet reported and transmitted by his companions.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افکار اور روایتیں صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچی. ٹھیک ہے. اینڈ کریٹیکلی کلیکٹڈ ان دا فرسٹ فیو سینچریز آف اسلام. اسلام کی پہلی چند صدیوں میں یہ چیزیں اکٹھی کی گئی. یہ جو نیچے والی ہے نا، یہ آپ لوگ اسکپ کر دیں کیونکہ یہ تھوڑی سمجھنے والی ہیں. سو پلیز آپ لوگ بس اتنا ہی کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے. آگے اوبیڈینس آف ایگزیکیوٹیو اتھارٹی، اس کو بھی آپ نے اسکپ کر دینا. آگے وہی آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ سیڈ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آگے ہے if the Muslim should fail to do his duty، اگر مسلمان اپنی فرائض ادا کرنے سے ناکام ہو جائے، then the executive authority in the Islamic state، جو ایگزیکیوٹو اتھارٹی ہے اسلامک اسٹیٹ کی، shall compel him، اسے مجبور کرے to carry out his obligations، اپنے فرائض انجام دے، and fulfill his covenant with Allah، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرے. In fact the summarization is a comprehensive on and sheds light on the meaning of Islamic legal control and its exercise. در حقیقت اسلامی کے اس ایگزیکیوٹیو تقریب کا انجام دراصل امت مسلمہ کو عطا کر اتھارٹی کے جواز کی دفاع ابو بکر جو کہ پہلے خلیفہ تھے. یاد رہے ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ تھے. proclaimed his principle in his first address after becoming خلیفہ. اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے فرمایا by saying، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں obey me as long I obey Allah and his prophet، میری اطاعت کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں. if ever I should disobey them، اگر میں ان کی اطاعت نہ کروں then you need no longer to obey me، تو تم لوگوں کو میری پیروی کرنے کی ضرورت نہیں. آگے بڑھتے ہیں. ویری ویری انٹرسٹنگ اور بڑے مزے کا ایک واقعہ ہے. اس میں کہا جاتا ہے اٹ از ریلیٹڈ آن دا اتھارٹی آف دا فورتھ رائٹلی گائیڈڈ خلیفہ علی. حضرت خلیفہ جو تھے وہ چوتھے خلیفہ تھے. ٹھیک ہے. that the Prophet of Allah sent out a military expedition with the men from the Ansar as its commander. انصار کے ایک آدمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی مہم بھیجی. ٹھیک ہے. after that اس کے بعد had set out the commander attempted to test the earnestness of his men by saying to them، اس نے ان لوگوں کو پرکھنے کے لیے انہیں بولا did the prophet of Allah کہ not order you to obey me، کہ اللہ کے نبی نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ میری پیروی کرنا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک کمانڈر کی حیثیت سے ان کے ساتھ بھیجا نا، تو وہ کہتے ہیں ان کو کہ کیا تمہیں اللہ کے نبی نے یہ حکم نہیں دیا کہ میری پیروی کرو. in reply they said، انہوں نے کہا but of course، کیوں نہیں. then he said، اس نے کہا collect some dry wood، لکڑیاں اکٹھی کرو. I have decided that you will step into this fire. پھر اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم لوگ اس میں قدم رکھو گے، اس آگ میں. تو then one of the younger soldiers said to the others، تو اس نے کہا ایک سولجر نے دوسروں سے you run from the first of hell to the prophet. ایک صحابی نے کہا دوسروں سے کہ تم جہنم کے اول سے بھاگے ہو اللہ کے نبی کی طرف. Don't no rush into anything until you have met the prophet of Allah. کہتے ہیں کہ تب تک جو تم اللہ کے نبی سے نہ ملو کسی چیز میں جلدی نہ کرو. Then if he orders you to step into it، then narrated said when they returned to the prophet، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے and told him what happened، اور ان کو بتایا کیا ہوا تھا. he said to them، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا if you had stepped into it، اگر تم اس پہ قدم رکھتے you would never have stepped out of it. obedience is owed only in matters of piety. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تقوی نہیں تھا. تقوی تو وہ ہے نا کہ برائی سے بچنے کا تقوی ہے.
یہ تھوڑی تقوی ہے کہ اب اس نے تمہیں کہا کہ تم آگ میں کود جاؤ. یہ تقوی نہیں ہے, یہ اطاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکچر ہوا ہمارا کمپلیٹ. جاتے جاتے آپ کو بتاتی چلوں, سب سے پہلے خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق, دوسرے خلیفہ تھے عمر بن خطاب, تیسرے خلیفہ تھے عثمان بن عفان, چوتھے خلیفہ تھے حضرت علی بن طالب. ٹھیک ہے, خلافت کا دور جو شروع ہوا تھا ابوبکر صدیق سے ہوا تھا, اور جو پانچویں خلیفہ تھے وہ حضرت عمر بن عبد العزیز تھے, جنہوں نے